شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی، ابھی وہ اسلام قبول اس نے نہیں کیا، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، لیکن اس کے حسن کے چرچے تو دیکھو کہ عرب کی عورتیں دروازوں میں کھڑی ہو کے داعیہ کلبی کا دیدار کرتی، اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ ایک دفعہ داعیہ کلبی کی قسمت بدلنی تھی، داعیہ کلبی پہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اللہ، اتنا حسین بنایا ہے تو نے اس داعیہ کلبی کو، کیا آگ میں جلنے کے لیے بنایا ہے؟ اے اللہ، میرا اسلام اسے قبول کرے۔ اگلی صبح مصطفی کریم کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، اگلی صبح تھی کہ داعیہ کلبی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو میرے نبی نے کلمہ پڑھا دیا۔ جب میرے نبی نے داعیہ کلبی کو کلمہ پڑھایا تو داعیہ کلبی رو رہے ہیں، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، داعیہ کلبی کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے بڑے گناہ کیے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کا رب میرے وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، داعیہ کلبی، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ محبوبہ جو تیرا ہو گیا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ داعیہ کلبی پھر بھی خاموش نہ ہوئے، روئی جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، داعیہ کلبی، رونے کی وجہ اب کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو داعیہ کلبی کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک گناہ میرا ایسا ہے جو آپ کے رب نے معاف نہ کیا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، نہیں، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے جو میرے کلمہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا، عرض کر کیا گناہ کیا تو نے؟ تو داعیہ کلبی کہنے لگے، میں تجارت کے لیے دور جا رہا تھا، میری بیگم کو اولاد ہونے والی تھی، تو میں نے بیگم کو نصیحت کی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا، اگر بیٹا ہوا تو اس کو پال لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی ہوئی، میری بیوی نے اس کو زندہ درگور نہ کیا۔ جب میں اتنے عرصے کے بعد واپس پلٹا تجارت سے، میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ تو میں نے کہا، ہے بچی، کون ہے تو؟ کہنے لگی، کیا تو دروازے پہ آنے والے تجھے نہیں پتا میں گھر کے مالک داعیہ کلبی کی بیٹی؟ تو کہا، میں نے بیٹی کو دیکھا، اتنی خوبصورت تھی، میرا دل کیا میں بیٹی کو پیار کروں، میں بیٹی سے پیار کروں۔ یہ دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ یاد آ گیا کہ میں تو اپنے قافلے کا، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا یا رسول اللہ۔ میں نے کہا، لوگ کہیں گے داعیہ کلبی اپنی بیٹی کو تو نے پال لیا، ہماری بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتا رہا۔ میں اندر چلا گیا، بیگم سے پوچھا، کیا یہ میری بیٹی ہے؟ کہا، ہاں تیری بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا، تجھے میں نے کیا نصیحت کی تھی؟ اس نے کہا، داعیہ کلبی، خدا کا واسطہ ہے میری بچی پر رحم کر۔ میری بیوی میرے پاؤں سے لپٹ کر معافی مانگتی رہی، لیکن میں نے اس کی نہ سنی، میں بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ یا رسول اللہ، جب میں نے جا کر قبر کھودی تو سخت گرمی تھی، جب مجھے پسینہ آئے یا رسول اللہ، وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ میرا پسینہ ماتھے سے صاف کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، تو میری بیٹی کو یہ نہ پتا تھا کہ یہ جو قبر میں کھود رہا ہوں میں اپنی بیٹی کے لیے کھود رہا ہوں، میرا باپ میری موت کا سامان کر رہا ہے۔ جب میں نے بیٹی کو بیچ رکھ دیا تو اوپر سے مٹی ڈالنے لگا، میری بیٹی رونا شروع ہو گئی، کہنے لگی، ابا جی میرا کوئی گناہ تو بتا دیں، ابا جی میں نے کیا کیا ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ میری ماں کو میرا سلام کہنا۔ جب دیکھا باپ نہیں سنتا، میں نہیں سن رہا تھا، یا رسول اللہ، وہ رب سے متوجہ ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی، اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ نبی آخری زمانے آنا، جس نے آ کر عورت کو عزت دینی ہے، جس نے آ کر بیٹی کو عزت دینی ہے،